بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية 902 صفحة میں 7 آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله علم على المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. بسم الله الرحمن الرحيم. تو سورہ فاتحہ کو امام جلال الدین محلی اس کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ مکیۃ، کہ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے. سورہ فاتحہ جیسا کہ گزشتہ کل بتایا گیا کہ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نزول کب ہوا؟ قبل الہجرہ. کب ہوا؟ ہجرت سے پہلے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا نزول دراصل ہوا ہے 5ویں نمبر پر اور اس کو ترتیب مصحفی میں 1 نمبر پر رکھا گیا. سورہ فاتحہ اس کے نام بے شمار ہیں. ہمارے مفسرین نے تقریباً 30 سے زائد اس کے نام شمار کروائے. جن میں سب سے مشہور نام اس کا الفاتحہ. قرآن کریم نے جس نام سے اسے یاد کیا ہے وہ ہے السبع المثانی. السبع کی معنی 7 اور المثانی کے معنی بار بار پڑھی جانے والی. السبع المثانی کے معنی وہ 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جائے، بار بار پڑھی جائے. تو چونکہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے ان 7 آیتوں کو السبع المثانی کہا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد کہتے ہیں، اس کو سورۃ الثنا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں. اسی طرح سورۃ الشفا کہتے ہیں، سورۃ الشفا، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ. اس طرح سے اس کے
کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 15، کسی نے 19، کسی نے 21، کسی نے 29، اور زیادہ سے زیادہ اس کے نام جو گنوائے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 30 نام. اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ خلاصۃ القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ نہ تورات میں ایسی کوئی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں ایسی کوئی صورت نازل ہوئی. تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا نچوڑ ہے قرآن، اور قرآن کریم کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، کہ اس میں قرآن کریم کے پورے خلاصے کو ذکر کر دیا گیا. اسی لیے اس کو نماز میں بار بار پڑھایا جاتا ہے تاکہ روزانہ آدمی کے ذہن میں قرآن کا یہ خلاصہ مستحضر ہوتا رہے اور اسے یہ معلوم ہوتا رہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہے. اسی وجہ سے اس کو نماز میں ریپیٹ کروایا جاتا ہے، بار بار پڑھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ امت اس کو طوطے کی طرح پڑھتی، کوئی اس کو سمجھتا نہیں. جبکہ الشیخ عبد الرحمن القماش کر مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے الحاوی فی تفسیر. اس تفسیر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے 30 جلدوں. کتنی جلدوں کے اندر؟ 30 مجلد، اور ایک ایک جلد 700 700 800 800 سے. تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں انہوں نے کتنی جلدیں لگائی ہے؟ 30 جلدیں. ایسے پورے قرآن کی تفسیر 1000 سے زیادہ جلدوں میں ہوگی، لیکن صرف سورہ فاتحہ میں 30 جلدیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ پر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے. بعض لوگوں نے صرف اس سورت کے اوپر پوری کتاب لکھی، اردو زبان میں بھی لکھی ہے، بعض لوگوں نے اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی لکھی گئی ہے، جس میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوتی ہے. کسی نے 200 صفحے، کسی نے 400 صفحے، کسی نے 600 صفحے کی لکھی ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو اس کا مشہور نام الفاتحہ. کیوں؟ یفتح بہ الکتاب، یہاں الکتاب، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. اس کو نماز کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے مضامین کیا ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ اس میں کل 3 مضمون ہیں. نمبر 1 توحید اور اللہ کا تعارف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتوں میں اللہ کا تعارف. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبدیت کا تعارف، بندے کا تعارف اور بندے کی حقیقت کو بیان کیا گیا. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کو بیان کیا گیا. بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ پوری سورت ہی دعا ہے، اور اس میں طریقہ دعا تعلیم کیا گیا کہ دعا اللہ کے سامنے کیسے مانگی جائے. کہا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے
تعلیم المسئلہ، سورۃ تعلیم المسئلہ، کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. پہلے اللہ کا تعارف کرو، پھر اپنی ابدیت کا اعتراف کرو، اور پھر کہو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گویا پوری سورت یہ دعا پر مشتمل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے تینوں بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت. توحید کو بیان کیا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد مالک یوم الدین میں بعث بعد الموت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کو بیان کیا گیا. اس میں کس کو بیان کیا گیا؟ رسالت کو بیان. کیوں؟ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس میں رسالت کو بیان کیا گیا. اس طرح سے جو اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں، ان تینوں بنیادی عقیدوں کو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے. اب اس آیت سورہ مبارکہ کی آیتیں کتنی ہیں اور اس میں کیا اختلاف ہے؟ امام جلال الدین محلی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنی عبارتوں سے: سبع آیات بالبسملۃ ان كانت منها، کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں بسم اللہ کے ساتھ. اگر اس کا شمار یعنی بسم اللہ کا شمار فاتحہ میں کیا جائے کہ بھئی یہ جزء فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزء فاتحہ ہے، جزء کل سورت ہے یا جزء قرآن ہے. اس سلسلے میں حضرات فقہاء اور حضرات مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر الفاتحہ جزء کل سورت، فاتحہ ہر سورت کا جزء ہے، بسم اللہ ہر سورت کا جزء ہے، البسملۃ جزء کل سورت. اسی لیے ان کے یہاں پر نماز میں بھی جہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہر سورت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. احناف کے یہاں پر بسم اللہ یہ جزء القرآن، پورے قرآن کا ایک جزء ہے، ہر سورت کا جزء نہیں. اسی لیے تراویح میں احناف کے یہاں پر ایک مرتبہ بالجہر اس کو پڑھا جاتا ہے کہ کہیں بھی ایک جگہ پر زور سے پڑھے تو اس کا جزء القرآن ہونے کا حق کیا ہو جاوے؟ ادا ہو جاوے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ایک مسلک یہ ہے کہ البسملۃ جزء الفاتحہ، کہ بسم اللہ یہ جزء فاتحہ، سورہ فاتحہ کا جزء. اب یہ چونکہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور امام جلال الدین محلی یہ کون ہے؟ شافعی المسلک، اور شوافع کا قول راجح اسے قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ سبع آیات بالبسملۃ ان كانت منها، کہ اگر اس کو اس کا جز مانا جائے تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 8 ہونی چاہیے، 7 کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر بسم اللہ کو جزء فاتحہ مانے تو 8 نہیں 7 کیسے ہوتی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَالسَّابِعَةُ صِرَاطَ الَّذِينَ إِلَىٰ آخِرِ، کیونکہ ان کا اپنا راجح مسلک ہے اس کو ثابت کریں گے. تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
نمبر 1 آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم 6، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7، ہو گئے تھے 7۔ تو بیچ میں اسٹاپ نہیں کریں گے، وہ جو ہمارے قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیت الگ ہے، اس کو الگ نہیں شمار کریں، کہا جب اس کو الگ نہیں شمار کریں گے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پورا آپ پڑھیں گے تو یہ پوری ایک آیت ہو جائے گی۔ تو یہ 2 کو ایک کر دیا اور اس کو بسم اللہ کو اس کا جز بنایا، اس طرح سے کتنی ہو گئی 7۔ ایک قول تو یہ بیان کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کا جز نہیں، وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْهَا، تو اب رائے جمہور کو بیان کر رہے ہیں وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْهَا، اور اگر وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، یعنی وَإِن لَمْ تَكُنِ الْبَسْمَلَةُ جُزْءُ الْفَاتِحَةِ فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِهِ۔ تو آسان ہے کہ بسم اللہ کو آپ جز نہیں قرار دیں گے، تو جیسا نارمل قرآن میں ہمارے ہیں ویسے ہی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 ہو گئی۔ تو دونوں کو بیان کیا، مسئلہ کہ احمد بن حنبل اور شافعی کو بھی بیان کیا، اور وہ کیسے ثابت ہوتا ہے اسے بھی بیان کیا، اور جمہور کا جو مسئلہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین کی جو رائے ہے اسے بھی بیان کیا کہ وہ ہے تو جیسا قرآن میں لکھا گیا ہے وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْهَا فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ إِلَى آخِرِهَا۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں قولو کو مقدر مانا جائے گا، محذوف نہیں۔ مقدر اور محذوف دونوں میں فرق ہے۔ محذوف کا مطلب کیا؟ جو تھا اور حذف کر دیا گیا، اور مقدر کا مطلب کیا؟ جو ہے اور چھپا ہوا ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو محذوف اور مقدر دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ تو وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، کہا اس کے سورہ فاتحہ کے شروع میں قولو کو مقدر مانا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اس کو مانا جائے گا بھائی؟ کیا ضرورت ہے نہیں، زبردستی کیوں مان رہے؟ لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهِ مِن مَقُولِ الْعِبَادِ، کہا اس لیے کہ اگر ہم قولو کو مقدر نہیں مانتے ہیں تو ایک خرابی لازم آتی ہے، اور وہ خرابی کیا لازم آتی ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ اگر قولو نہیں مانیں گے تو نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ایک احتمال ہے۔ اب اللہ کیوں کہیں گے ایاک نعبد بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، تو کہا جب یہ قولو ہم نے مان لیا تو اب ہمارے لیے یہ کہنا درست ہو گیا کہ بھائی یہ قول العباد ہے، قول المعبود نہیں۔ کیوں کہ شروع میں کیا کہا؟ قولو، چلو بھائی کہو تو اللہ کہہ رہے، تو ہم نے کہنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، تو اس نے کہا قولو فقلنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
کہ اس نے کہا کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس صورت میں ایک احتمال جو تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نسبت کدھر کی جائے، تو قولو کو مقدر ماننے سے وہ احتمال ختم ہو جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایاک نعبد یہ بندے کا قول ہے، ایاک نعبد یہ نازل کرنے والے کا یا خدا کا قول ہے نہیں۔ بندے کو کہا گیا کہ بھئی تم کہو، جب بندے نے کہنا شروع کیا تو وہ کہتے کہتے پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس طریقے سے یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورہ اس جلالین کی خصوصیت یہ ہے، اتنا سا بول کے چلے جا، اس کے بعد استاد اور شاگرد کو کہ ہماری تجھے کرنے کی، ہم تو وہی قدر فی اولھا، اب تو جانے نے تیرا کام جانے کیا سمجھنے کا اور کیا سمجھانے کا۔ اب بیچارہ شاعر سمجھائے گا، استاد سمجھائے گا، اب کہے کیوں ایسا کیا، ان کی مرضی، کیوں کرنے کا ہوگا، ایک جواب صحیح ہے، اسے بھی ہے اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو جو بولنا بولے، جو نہیں بولنا نہیں بولے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کان علی درب الاختصار، مصنف کس کے در پر ہے، اختصار۔ اب میں نے کہا مصنف تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو لوگوں نے 30 چیزوں میں سورہ فاتحہ لکھی، تو کہا کہ نہیں، مصنف یہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم اس کا مضمون واضح ہو جائے، لہذا جہاں پر جو چیز ضرورت ہے اسی چیز کو بیان کریں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے پہلے ہی شروع بیان کر دیا کہ بھئی راجح اقوال کی طرف اشارہ کریں، اس کے علاوہ ہم دوسرا کچھ کریں گے نہیں۔ ورنہ تفسیر کے اندر میں تو کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں 10 قول ہے، اعوذ باللہ میں 15 قول ہے، اعوذ باللہ کو کیسا پڑھنا، قرآن کی کتنے اقوال ہے، اس میں فقہا کی کتنے اقوال ہے، تو وہ ساری تفسیر بیان کرتے بیٹھتے تو کہا کہ پورے سال میں شاید سورہ فاتحہ بھی ختم نہیں ہوتی، اور ہم کو تو پورے سال میں آپ کو کیا سمجھانا ہے، پورا قرآن سمجھانا ہے، لہذا اس بنا پر چھوٹے چھوٹے جملے بول کر نکل جاتے ہیں اور پھر آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَيُقَدَّمُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ، تاکہ ایاک نعبد سے پہلے اس کی مناسبت اس سے پیدا ہو جائے، بِقَوْلِهِ مِن مَقُولِ الْعِبَادِ، اس طور پر کہ ایاک نعبد یہ بندے کا قول ہو جائے گا، ایاک نعبد کس کا قول ہو جائے گا، بندے کا قول ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو، انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ یہ منکرین حدیث ہے انہم پیدل من العقل، یہ عقل سے کیا ہوتے ہیں، پیدل ہوتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں۔ اب یہ بول دیا تو منکرین حدیث جیسے لوگوں کے لیے کوئی چانس نہیں۔ اب لوگ کیا ہے، جب انسان کے دماغ کے اندر میں فطور آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی بولتا ہے، اس کو لگام تو ہے نہیں تو کچھ بھی بولتا ہے۔ تو واقعتاً ایسا ہے کہ منکرین حدیث نے یہ بات کہی بھی بعد میں چل کر، کہا کہ ایاک نعبد اللہ نے نازل کیا سورت، تو اللہ کیسے بولا ایاک نعبد، تیرا بابا پہلے بول دیا قولوا ایاک نعبد، تو دفعہ دخل قدر کر کے کیا ہوئے، چلے گئے کہ ایسے بن چلے ٹیڑھی کھوپڑی کے، الٹے دماغ کے، جن کو سیاق و سبق نہیں سمجھتا، جنہیں باتیں سمجھنے کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور خالی اپنے آپ کو شانہ بنانے کی اور بتانے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کہا ایسے لوگوں کو پہلے چپ کر دینے کا، انہوں نے کہا پہلے بولا تھا تیرے کو قولوا کر دینے کا، پر چلا گئے کام کر، تب اس کے لیے کوئی چانس باقی رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے مصنف نے پہلے ہی کہا کہ مناسب بِقَوْلِهِ مِن مَقُولِ الْعِبَادِ، یہ مقول العباد بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ، تلاوت پڑھیں گے،
تو اس سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے حکم دیا. کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اسی لیے امام مالک کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. امام مالک کے یہاں پر کیا ہے؟ واجب ہے. اعوذ باللہ پڑھنا اس پڑھے. کیوں؟ فَاسْتَعِذْ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ. اصول چاچی میں پڑھ کے آیا نا. ارے تو اصول چاچی کے ساشی، ہاں اصول چاچی میں پڑھ کر آئے نا. الامر للوجوب، امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ امر وجوب کے لیے. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز میں اس کو جہرن میں پڑھا جائے، اس کو آہستہ سے پڑھا، لیکن پڑھنا واجب. جب بھی قرآن کو پڑھے واجب. امام مالک کے علاوہ دیگر فقہا اور دیگر قراء، ان تمام حضرات کا کہنا ہے کہ اعوذ باللہ کو پڑھنا مستحب ہے، استحباب کے درجے میں. اب سوال پیدا ہو، الامر للوجوب، ارے بھیا امر صرف وجوب کے لیے نہیں آتا ہے، امر ندب کے لیے بھی آتا ہے، امر اباحت کے لیے بھی آتا ہے، امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے، امر اختیار کے لیے بھی آتا ہے. تو امر مجازن اور بھی بہت سارے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے. لہذا کیونکہ قرآن کریم میں مصحف میں اسے لکھا نہیں گیا، اس وجہ سے ہمارے جمہور امام مالک کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کی رائے یہ ہے کہ اس کو استحباب پر معمول کیا جائے. کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. احناف کے یہاں پر بھی نماز جب آدمی شروع کرے تو قرات جب شروع کرے تو اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھے اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے. بعض فقہا ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ سے شروع کرے، نماز میں اعوذ باللہ ضروری نہیں. کل امام مالک کا قول یہ ہے کہ بھائی بسم اللہ تو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نماز میں ضروری نہیں، لیکن نماز کے علاوہ میں جب بھی پڑھے تو اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہوتا ہے ان کے یہاں پر. تو اب اعوذ باللہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو انسان جب کوئی بھی نیکی اور بھلائی اور اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت انسان، حضرت شیطان ملعون جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے انسان کو اس سے روکنے. وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. لہذا اس بنا پر یہاں پر زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو قرآن کی تلاوت سے روکے. تو قبل اس کے کہ وہ وسوسے کے ذریعے سے حملہ کر کر روکے، پہلے ہی آپ شروع میں بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تاکہ اس کے وسوسے سے اور اس کے ہر قسم کے مکر و فریب سے بندہ کیا ہو جاوے؟ محفوظ ہو جاوے. تو یہ سیفٹی کے لیے، اس کے لیے ہے سیفٹی بیلٹ. اعوذ باللہ کیا ہے؟ سیفٹی بیلٹ. کہ جب آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہا کہ بھائی سیفٹی بیلٹ لگا دو، فلائٹ میں بیٹھتا ہے تو کہا کہ سیفٹی بیلٹ لگا دو. کیوں؟ تاکہ آدمی اگر کچھ حادثہ پیش آنے والا ہو تو آدمی اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق پہلے سے اس سے بچنے کی کیا کرے؟ تدبیر اختیار کرے، کوشش کرے. تو یہ یہاں پر اعوذ باللہ کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ کو کن کلمات کے ساتھ پڑھنا؟ تو مشہور تو وہی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. البتہ بعض حضرات نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کو راجح قرار دیا ہے. جیسے حضرت امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ راجح. اس کے علاوہ بعض روایتوں میں اور بھی الفاظ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو ایسے کتنے سیرے ہیں، ان میں سے بعض جو قرآن ہے اور ہمارے ائمہ نے لیا ہے اسے آئندہ کا انشاءاللہ بیان کیا جائے۔